أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو بنی اسرائیلیوں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر لٹکا دیا تھا، اور اس طرح سے انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ گویا کہ وہ پہاڑ ایک سائبان کی طرح سے تھا، اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ اب یہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا۔ تو اس وقت ہم نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے، خذوا ما آتیناکم، جو کچھ تم کو توریت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام دیا گیا ہے، اس کو خوب قوت سے اور زور سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے نصیحت حاصل کرو، اس کو یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 171 170 پر یعنی 171 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، جیسا کہ معلوم ہے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، جس میں سے ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب نوازا، لیکن یہی وہ قوم ہے کہ جس نے قدم قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ نافرمانی وہ بھی اس طرح کی کہ جس کے اندر ہٹ درمی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے ہٹ درمی اگر اس روئے زمین پر کسی قوم نے ایک انداز میں کیا ہے تو یہی بنی اسرائیل ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو فرعون کے غلامی کے پنجے سے نجات دلوا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ایک رستے میں رواں دواں کیا، تو اس وقت کے ایک عرصہ گزر چکا تھا، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے توحید کا درس بھی لے چکے تھے، لیکن اس کے باوجود رستے میں انہوں نے ایک جگہ پر دیکھا لوگوں کو بیل کے بچے کے بت کی عبادت کرتے ہوئے، تو فوراً شرک ان کے دلوں میں انگڑائیاں دینے لگی اور شرک کا جو ہے ڈیمانڈ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ایسا ہی بیل کا بچے کا جو ہے بت، بچڑے کا بت ہم لوگوں کو بنا کر کے دیجئے تاکہ ہم بھی ان کو اپنا معبود بنا دیں۔ محترم سامعین کرام، آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب یہ لوگ اور مزید آگے بڑھے تو ایک بستی جن سے لڑ کر کے جنگ کر کے یہ لوگ فتح یاب ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جب بستی کے اندر داخل ہونا تو سجدہ ریز ہو کر کے داخل ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہوئے راضی ہونا، داخل ہونا، لیکن اس کے مقابلے میں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے الفاظ بولنے کی بجائے، یعنی وقولوا حطۃ، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، تو حطۃ کے بجائے یہ لوگ حبۃ بولنے لگے کہ ہم لوگوں کو گیہوں چاہیے۔ اللہ کیا بتلا رہا ہے اور یہ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے سجدے کر کے جانا، یہ لوگ چوتڑ کے بل گھسکتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو خرافات اور اس طرح کی بد تہذیبیاں اس قوم کے اندر اسی زمانے سے بالکل عام ہیں۔ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہودی قوم اس روئے زمین پر ایک ایسی قوم ہے جس کے اندر ہٹ درمی کے ساتھ ساتھ تعصب پرستی، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کی جو قوم ہے اس قوم کے مقابلے میں یہ قوم اپنے آپ کو برتر بنا کر کے سب کے اوپر حکمرانی کرنا، یہ ان کے دل کا سب سے بڑا جو ہے، ان کے دل کی سب سے بڑی چاہت ہے، ان کا سب سے بڑا ارادہ ہے، اور اس کے لیے وہ اسی زمانے سے مختلف ہتھ کنڈے اختیار کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ہجرت کر کے تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے یہودی قوم مدینے کے جو عرب کے لوگ تھے، جس میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کے اندر پھوٹ ڈال کر کے، چونکہ مدینے کے اندر بھی تمام کے تمام جتنے بھی بزنس جو اسکوپ تھے سب پر انہی کا غلبہ تھا، جتنے بھی سیاسی اسکوپ تھے سب پر انہی کا غلبہ تھا، اور اس اعتبار سے عرب کے درمیان پھوٹ ڈال کر کے ان کو لڑا کر کے یہ ان کے اوپر جو ہے حاوی رہتے تھے۔ تو یہ قوم اگرچہ ہمیشہ ذلت و رسوائی کا شکار رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قوم ہمیشہ شاطر ملے گی، شاطر،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں بھی بہت آگے بڑھ کر کے ابھی جو یہ آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی گئی، پیش کیا گیا، تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا، آیت نمبر 171، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو لٹکا دیا۔ کیسے لٹکا دیا؟ بالکل سائبان کی طرح سے۔ سائبان جو ہوتا ہے کسی چیز کو سایہ کیے ہوئے رہتا ہے، بالکل سائبان کی طرح سے پہاڑ کو ان کے اوپر لٹکا دیا، اور ان کو یقین ہونے لگا کہ اب پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا۔ تو اس وقت ہم نے ان کو حکم دیا کہ جو کچھ احکام تختی کے اوپر توریت کے ذریعے سے تم کو دیا گیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کو یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دراصل یہ ایک واقعہ ہے، واقعہ بہت مختصر ہے۔ وہی اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام جب 70 لوگوں کو منتخب کر کے پہاڑ کے اوپر لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے فوراً انکار کر دیا کہ یہ جو تختی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، ہم اس کا یقین نہیں کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے چلو پہاڑ پہ، وہاں پہ بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بات کیا تو ان لوگوں نے دوسرا اعتراض چھوڑ دیا کہ یہ جو بات کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اس کا ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ہم نہیں یقین کریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب بھیجا جس میں یہ لوگ گرفتار ہو کر کے وہیں پر سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے کی وجہ سے یہ لوگ پھر سے زندہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا۔ تو توریت جب ان کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ کا حکم جب ان کے سامنے پیش کیا گیا، تختیاں پیش کی گئی، تو یہ لوگ ماننے سے انکار کر دیے۔ سیدنا سعید بن جبیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ فروغ ہوا تو کہا کہ یہ تختیاں ہیں اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو پڑھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، ان کے اوپر گرہ گزرنے لگا، کہا کہ نہیں ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو ان 70 لوگوں کو بھی اور بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کو بھی جمع کیا گیا، طور پہاڑ کے بالکل دامن میں جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو ایسے اٹھا کر کے ان کے اوپر سایہ کر دیا۔ وہ سایہ نہیں کرنا تھا بلکہ اس کو گرانا مقصود تھا۔ ادھر سے پہاڑ سایہ بنا ہوا ہے اور پیچھے جو ہے سمندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ان کو حکم دے رہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے اللہ کے اس حکم کو پڑھنے کے بعد، اس کے اوپر یقین کرنے کے بعد اگر تم لوگوں نے عمل نہیں کیا، اس کے اوپر مضبوطی سے عمل پیرا نہیں ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا دے گا۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ سامنے پہاڑ ہے، اوپر سے ابھی گر جائے گا، پیچھے بھی بھاگ نہیں سکتے ہیں کیونکہ پیچھے دریا ہے۔ اب کیا کرنا؟ تو پھر ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ جو بھی جو ہے توریت کے اندر ہے اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہم کو ملا ہے، ہم ان کے اوپر مضبوطی سے عمل کریں گے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ اس طرح سے یہی وہ واقعہ ہے جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر بالکل سائبان کی طرح سے لٹکا دیا اور ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا۔ تو اس وقت ہم نے ان کو حکم دیا کہ جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس کے اوپر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ اور اس کو یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ معزز سامعین کرام، بالکل یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 63-64 میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، ہم نے تمہارے اوپر پہاڑ کو تم سے مضبوط وعدہ لیا اور پہاڑ کو تمہارے اوپر لٹکا دیا، اور یہ حکم دیا کہ جو کچھ تم کو حکم دیا گیا ہے اس کو مضبوطی سے اس کے اوپر عمل کرو اور اس کو یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اتنے سنگین اور اتنے نازک مرحلہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا اور ان لوگوں نے پختہ وعدہ کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہاڑ گر جائے۔ ان لوگوں نے پختہ وعدہ لے لیا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نازل ہوئے ہیں اس کے اوپر مضبوطی سے عمل پیرا ہوں گے۔ پختہ وعدہ لینے کے بعد بھی وہ لوگ پھر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 64 میں فرماتے ہیں سورۃ البقرہ، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اس کے بعد بھی، یعنی اتنا پکا وعدہ کرنے کے بعد بھی، یہ بنی اسرائیل
اپنے عہد سے پھر گئے اور وعدے کو توڑ دیا، اور اگر اللہ کا فضل ان کے ساتھ نہ ہوتا تو ان کے جو جرائم ہیں اور ان کے جرائم کی جو فہرست اور انڈیکس ہے اور ان کے پاپوں کا جو گھڑا جتنا بھر چکا ہے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے قوم کو اسی وقت دنیا سے مٹا دیتے ہیں۔ لیکن معزز سامعین کرام، یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باقی رکھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ دراصل یہاں پر سمجھنے کا یہ ہے کہ جب اللہ کی نافرمانی میں کوئی قوم بہت آگے بڑھ جاتی ہے تو ان کا حال بنی اسرائیل جیسا ہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے سے لے کر کے اب تک ان کے اوپر ذلت کو طاری کر کے رکھا ہے۔ آج بھی سوئے زمین پر اگرچہ مختلف انداز میں یہودی شیطانی طاقتوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آج بھی اس روئے زمین پر آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ایک چھوٹے سے ملک جو بھی اس نے غاصبانہ انداز میں لیا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اور آج بھی وہ اس دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے رسول عیسیٰ علیہ السلام کو اس روئے زمین پر بھیجیں گے، اور اس کے بعد ان کا جو حال ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں کھلے انداز میں پیش کر دیا ہے لوگوں کے سامنے۔ اور دراصل اس میں یہ عبرت ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ذلت کو طاری کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔